وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رشوت کا کون سا طریقہ جائز ہے؟ اب معاشرے میں ہر چیز کی ورائٹی مل رہی ہے، رشوت کی بھی ورائٹیاں ہیں، ان کو ہم دیکھیں کہ کیا ان میں سے کوئی طریقہ جائز ہے۔ اللہ کا یہ فرمانا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مومنوں کو اللہ کہتا ہے کہ ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ، اور جو حکمرانوں کے پاس لے کے جاتے ہو نا، تاکہ تم میں سے کوئی فرد یا کوئی فریق ناجائز طریقے سے، گناہ کے طریقے سے کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اندر کی بات تمہیں پتہ ہے، حقیقت کیا ہے تمہیں معلوم ہے، سب جانتے ہو، تمہیں سب پتہ ہے، پھر بھی تم ایسا کر رہے ہو۔ یہاں پہ امام قرطبی نے ایک بڑے لطیف اور عظیم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں۔ یہ جو لفظ ہے نا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکمرانوں کے پاس لے کے جاتے ہو، کہ عمراء اور سلاطین جو ہیں، بادشاہ، بڑے حکمران، ہمارے ہاں تو ایسے کہہ لیں کہ صدر ہے، وزیر اعظم اور وزراء، مشیر جتنے بھی ہیں، ان کے پاس اپنے معاملے لے کے جانا، ان کے پاس تحفے تحائف لے کے جانا، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ ایک محکمے کا وزیر ہے، اس کے پاس آپ جاتے ہیں بڑا تحفہ لے کر، اب بھول جاؤ کہ تحفے جو ہیں وہ پھول کی صورت میں، مٹھائی کی یا کیک کی صورت میں، یہ تو غریب لوگوں کے مشغلے ہیں، وہاں کیک پھول نہیں جاتے، وہاں جاتی ہیں انگوٹھیاں، وہ بھی 3 کیرٹ، 4، 5 کیرٹ، جو کروڑوں کی انگوٹھیاں ہیں، اربوں کو ہاتھ لگانے والی ہیں، ان کی خدمت میں یہ لے جائے جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے تحفے۔ کس لیے؟ عمراء اور حکام کے پاس یہ تحفے نہیں ہیں، حالانکہ تحفے کی تو اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تحفہ محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ امام الانبیاء، امام الرسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تہادو تہابو، تحفے دو محبت بڑھے گی، تحفے دو محبت بڑھے گی۔ تحفہ انسانوں کے درمیان محبت میں اضافہ کرتا ہے، صرف لینا نہیں، دینا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ میں ہر تحفہ رکھ لوں کہ میرے پاس آ گیا اور اگلے کے بندے بارے میں سوچوں یار میں اس کو کہ یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے۔ جب لے رہے تھے تب چھوٹا نہیں تھا وہ، جب دے رہے ہو تو چھوٹا ہو گیا۔ جس سے لے رہے اس کو دو بھی۔ ہاں، اگر آپ کا معاملہ حکمرانوں کے ساتھ، ججوں کے ساتھ، افسران کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ آپ ان کے پاس تحفہ لے کے جاتے ہیں، ہیروں کی انگوٹھی لے کے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو اسی طرح واپس پلٹ دیتا ہے، تو پھر تو سمجھو نا کہ آپ کی محبت کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن نہیں، آپ اس سے تعلق بنا رہے ہیں ناجائز کام کروانے کے لیے۔ کتنی ناجائز زمین پہ میں نے قبضہ کرنا ہے، کتنے پلاٹوں پہ میں نے قبضہ کرنا ہے، کتنے ناجائز فیصلے میں نے اپنے حق میں کروانا ہے، اس لیے میں ایسے تعلق بنا رہا ہوں۔ یہ معاملہ ہے، اور یہ سراسر ناجائز ہے۔ کل میں ایک وفاقی وزیر کی گفتگو سن رہا تھا، وہ بڑے معتبر وزیر ہیں، ایک شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک آفیسر کے بارے میں
اس کی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی، تو اس میں جو لوگوں نے سلامیاں دیں، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں، 75-80 کروڑ روپیہ سلامیوں کا ہو گیا۔ اس کو کہنا تھا کہ اس نے پہلے فنکشن ہوا تھا تو وہ عرب سے بھی زیادہ وہاں پہ چلے گئے بندے۔ ایک اعلیٰ ترین آفیسر کتنی تنخواہ ہوگی اس کی؟ 1.5-2 لاکھ ہوگی۔ پروفیسر کی بھی اتنی ہوتی ہے، اور پروفیسر زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ یہ جتنی بیوروکریسی ہے یہ گریجویشن کے بعد آتی ہے۔ چند الفاظ روانی کے ساتھ انگریزی کے ضرور آتے ہیں، عقل فکر تو اتنی ہوتی ہے نا، چال بازیاں وہ بیوروکریسی سکھا دیتی ہیں۔ اب پروفیسر معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ میں علی الاعلان یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی پروفیسر 20 گریڈ کا، 21 کا، 22 کا، اب یونیورسٹی میں 22 ملنے لگے ہیں، وہ اپنی تنخواہ میں خود گزارا کر لے، بچے پڑھا لے اور مکان بھی ساتھ بنا لے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کالجز کے کتنے پروفیسر ہیں، ساری عمر گزر جاتی ہے، آخر جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں وہ پینشن ملتی ہے، اب وہ پینشن سے یا کسی بچے کی شادی کر لیں یا کوئی چھوٹا موٹا مکان، کوئی تھوڑی سی جگہ خرید لیں، بنا پھر بھی نہیں سکتے۔ افسران کے پاس کدھر گئے آپ کے نیب، کدھر کی ایجنسیاں، کدھر گئے ادارے سارے، وہ کیوں نہیں چھان بین کرتے؟ وہ ان کو دیکھیں نا، ان کی چھان پھٹک کریں کہ کیا ہو رہا ان کے ساتھ، کس طرف یہ جا رہا سارا کچھ۔ یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحفے یہ سراسر رشوت ہے۔ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وفاقی وزیر ہو، صوبائی وزیر ہو، بیوروکریسی ہو، سول بیوروکریسی، عسکری بیوروکریسی، کوئی بھی ہو، ان کے ہاں فنکشنز میں، ان کے ہاں تقریبات میں کروڑوں کے، اربوں کے جو مال سلامی کے عوض، سلامی کے نام پر اکٹھے، ساری رشوت ہے۔ کس بات کے پیسے دے رہے ہو جی ان کو؟ تمہارا اتنا کتنا تعلق بن گیا؟ ہاں اگر روٹین میں جو 2-2.5 ہزار سلامی چلتی ہے وہ دے دو، چلو کوئی بات نہیں ہے، ایک رواج کے طور پر۔ شرم تو اس پہ بھی غور کرنا ہوگا نہیں، یہ جائز بھی ہے کہ نہیں، لیکن چلو آپ کے معاشرے میں 2-2.5 ہزار چل گیا جی، آپ سمجھتے ہو کہ یہ جی سلامی ہم نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ جو فنکشن کرنے والا اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، وقتی طور پر اس کے ارینجمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چلو نکلا ہی آپ کا جواز نکلا، لیکن یہ انداز سارے کے سارے عمراء کو، سلاطین کو، ججز کو، افسران کو اس طرح کے بڑے تحفے دینا، یہ سب رشوت ہے۔ اب اس سے آگے بڑھے، پارٹی میں ایک بندہ ہے، وہ اپنے پارٹی کے سربراہ کو کتنا دے رہا ہے جی؟ 5 کروڑ دے رہا ہے پارٹی فنڈ، کس لیے؟ اس نے ٹکٹ لینا ہے۔ کروڑوں روپے دے کر ٹکٹ خریدے جاتے ہیں اس پارٹی کے جو مقبول پارٹی، جیتنے والی پارٹی۔ اب تو اتنی یہ جو اوپن سیکرٹس ہو گئے، ہر بندے کو پتا چل گیا ہاں جی کون سی پارٹی جیت رہی ہے۔ آج مارکا ہے نا پنجاب میں، تو بہت سارے لوگوں کو پہلے پتا کہ اتنی سیٹیں اس پارٹی کو ملیں گی، اتنی سیٹیں اس پارٹی کو ملیں گی۔ یہ کون سا سیکرٹس رہ گئے؟ تو اس پارٹی کو جو جیتنے والی کروڑوں روپے دے کر ٹکٹ خریدنا، یہ کیا ہے؟ رشوت ہے۔ اور پھر ٹکٹ ہولڈر کروڑوں روپے اپنے ووٹرز میں تقسیم کر رہا ہے، 2-2 ہزار 3-3 ہزار دے رہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی رشوت ہے۔ اور ہمیں بھول گئی وہ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی، رشوت دینے والا، دونوں جہنمی ہیں۔ یہی میں نے عرض کیا ہے، یہ قرآن
یہ سنت نبوی، یہ حدیث مبارکہ، یہ ہے مومن و مسلمانوں کے لیے، اور بندہ مومن معاشرے میں، سماج میں ایک شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کا، اور پوری دنیا میں اس وقت شاہکار کا کیا تماشا بنا ہوا ہے۔ سب سے ارذل اور سب سے معاذ اللہ ذلیل ترین اس وقت جو قوم بنی ہوئی ہے، مومنوں کی بنی ہوئی ہے، اپنے کردار کی وجہ سے، نظریات کی وجہ سے نہیں، اپنے کردار کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رشوت کی کوئی بھی صورت ہو، کوئی نام دے لیں، کوئی لبادہ اڑا لیں، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے۔